اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ ہم جلاوان عوامی پینل کی طرف سے آپ کے مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری عزت افزائی کی۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو علم ہے، کچھ دن پہلے وڈ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں اقلیتی برادری کے ایک بے گناہ تاجر نانک رام کو بھرے بازار میں دن دہاڑے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بلا شبہ ماضی کی طرح اس بار اس افسوسناک قتل میں بھی راب فنڈڈ لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کا بھت خور ونگ ملوث ہے، جس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جس نے ایک ماہ قبل اجیت نامی تاجر کے دکان بھت نہ دینے کے جرم میں لوٹی، اور دکان میں نصب CCTV کیمرے میں ان مجرمان کے چہرے اور ڈاکہ زنی کے تمام ویڈیوز محفوظ ہیں۔ اجیت اس ویڈیو کو وڈ بازار میں موجود لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کی سیاسی ونگ کے مرکز پر لے کر گیا، لیکن بجائے داد رسی کے اجیت کو دھونس دھمکی اور خطرناک نتائج کے دھمکیاں اور ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ جس دن نانک رام پر حملہ ہوا، عوام نے نانک رام پر حملہ کرنے والوں کو دیکھ کر نشاندہی کی ہوئی ہے۔ یہ وہی مجرم ہے جنہوں نے اجیت کے دکان میں ڈاکہ زنی کی، اور خوددار انتظامیہ کو بھی ان تمام حقائق سے بخوبی علم ہے۔ خوددار انتظامیہ نے اسی روز بھت خور ڈاکو گروپ کے ایک اہم کارندے کو گزشتہ دنوں گرفتار بھی کیا، جو کہ نانک رام واقعہ میں براہ راست ملوث ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس دیگر اہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ راب فنڈڈ ڈیتھ اسکواڈ کے اس ڈاکو ونگ کے تمام نیٹ ورک کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، جن کے نام اور اصلیت سے ادارے بخوبی واقف ہیں، تاکہ نام نہاد سیاسی لبادے میں چھپے بلوچ قوم پرستی کے جھوٹے دعویٰ دار لشکر بلوچستان کے دہشت گرد ٹولے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ نیز گزشتہ بدترین قتل، غارت گری اور جرائم کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہندو اقلیتی برادری کے ساتھ اس ڈاکو بھت خور طبقے کے طرف سے ہوا ہے، قانون کے مطابق ان ظالم اور قاتل گروہ کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ معزز صحافی حضرات، چند روز قبل یہی کوئٹہ پریس کلب میں وڈ واقعہ میں ملوث ڈاکو ٹولے اور راب فنڈڈ ڈیتھ اسکواڈ کے پشت پناہی کرنے والے ان کے سیاسی ونگ کے سلیکٹڈ MPs اور وڈ کے بدنام زمانہ ظالم سردار کے چند درباریوں نے MQM الطاف حسین گروپ کے طرز پر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور اپنے سیاہ ترین جرائم اور بدترین دہشت گردانہ کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے غرض سے 100% دروغ گوئی اور تہمت کے بنیاد پر اپنے سیاسی اور قبائلی مخالفین پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے، جس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کے جھوٹے الزامات اس لائق نہیں کہ ان پر کوئی بھی ذی شعور سیاسی کارکن تفصیلی بات چیت کرے، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ تاریخ کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ہمارے جانب سے اصل حقائق کو بیان کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معزز صحافی حضرات، ان ملک دشمن راب فنڈڈ کرائے کے قاتل دہشت گردوں اور ان کی سیاسی ونگ کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے سچے وفاداروں لیڈرشپ، بالخصوص وہ لیڈرشپ جو ان کے شیطانی عزائم کے سامنے سیسے پلائی ہوئی دیوار بننے کے خلاف تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے اس گندے اصول پر کار بند رہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو کہ سچ لگنے لگے۔ اپنے اسی باطل اصول کے بنیاد پر ہندوستانی ڈیتھ اسکواڈ کے سیاسی ونگ نے جہلاوان عوامی پینل کے سربراہ میر شفیق الرحمان مینگل اور دیگر قائدین پر بے بنیاد الزامات لگائے، اور جھوٹ کے انتہائی حد کو پہنچ گئے کہ خود اپنے اور اپنے ہم نواؤں کے کیے گئے بدترین جرائم کو بھی سیاسی مخالفین پر ڈالنے کے ناکام کوشش کی۔ بلوچستانی الطاف حسین گروپ کے ان نام نہاد نمائندوں نے یہاں کوئٹہ پریس کلب میں جھوٹ و ناجائز الزام تراشی کے تمام حد پار کرتے ہوئے کراچی میں سفورہ گوڈ واقعہ، کراچی ایئرپورٹ واقعہ، 7 شریف واقعہ، شہ نورانی دھماکے کے بعد دیگر تک اجتماعی قبروں کا ذکر کیا۔ معزز صحافی حضرات،
ہم اس حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرتے چلے کہ ان تمام دہشت گردانہ واقعات میں ہندوستانی راہ کے چھتری کے نیچے پروان چڑھائے نام نہاد بلوچ دہشت گرد گروہ کا ٹولہ اور کرائے کے نام نہاد بیروپا مذہبی ٹولے ایک ساتھ شامل ہیں، جس میں لشکر بلوچستان، BLF اور دیگر داعش لشکر جنگی اور دیگر راہ کے کرائے کے قاتل ٹولے شامل ہیں۔ ان سب کے نام ایک مطلوب مقصد کے خاطر مختلف رکھے گئے ہیں، لیکن ان کا آقا اور مقصد ایک ہی ہے، وہ ہمارے مادر وطن ملکت خداداد پاکستان کے سالمیت کو بڑا نقصان پہنچانا، نیز یہ کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں معصوم پاکستانی شہریوں کے قتل عام کا بدترین جرم کرنا۔ ان کے بدترین جرائم کے بعد راہ کے کرائے کے یہ ٹولے مختلف ناموں سے ان جرائم کی ذمہ داری بھی قبول کرتے رہے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کے رپورٹس اس حوالے سے موجود ہیں۔ دہشت گرد جاوید مینگل، ہیر پیار مری، زامرام مری، مہران مری، نظر محمد سنی، برمدہ بھوٹی اور دیگر کرائے کے وہ سرخیل قاتل ہیں جن کو آپ صحافی حضرات سمیت پاکستان بلکہ پورا دنیا جانتی ہے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ان دہشت گرد ڈیتھ اسکواڈ کا بلوچستان میں سیاسی ونگ کون ہے اور کون سا دہشت گرد نام نہاد سردار اس کا ٹولہ راہ کے بنائے گئے منصوبے کے عین مطابق سیاسی لبادہ اڑ کر ہمارے ملک کے قومی اور صوبہ اسمبلی میں ڈیتھ اسکواڈز اور ان کے بیرونی ملک میں بیٹھے شیطانی سربراہوں کو قانونی تحفظ اور ان کے قانونی آواز بن کر وطن کے جھڑوں کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں۔ یہاں تک کہ بلوچستان کے پہاڑوں، دیہاتوں اور شہروں پاکستان بھر میں موجود چھپے ہوئے دہشت گردوں کو محفوظ ماحول بھی یہی نام نہاد بیروپا ٹولہ فراہم کر رہا ہے، ان کے بھرتی میں بھی بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری طرف مسنگ پرسنز کا لاگ راب کر خود اپنے جرائم کو ریاستی اداروں، وطن دوست پاکستان کے وفاداروں کے اوپر ڈال کر ریاست اور اس کے اداروں، وفادار سیاسی لیڈرشپ کو بدنام اور بلیک میل کر کے ہندوستانی راہ کے عزائم کو پورا کر کے اپنے نمک حلالی کا حق ادا کر رہا ہے۔ 2013 میں ڈیتھ اسکواڈ کے اسی سیاسی نمائندے نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مل کر بلوچستان میں موجود وطن کے وہ وفادار ہمارے لیڈرشپ کے خلاف شرمناک معاہدہ کیا، جس کے تحت تو تک اجتماعی قبروں کو سراسر غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی تاکہ ہمارے لیڈرشپ کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر دیوار سے لگایا جائے۔ بلوچستان میں موجود راہ کے اہم ترین سیاسی مہرے وڈ کے سردار کے راستے کی آخری رکاوٹ میر شفیق الرحمان مینگل کو راستے سے ہٹایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، تو تک جو کہ BLA، لشکر بلوچستان اور دیگر را فنڈڈ تنظیم کا گھر تھا، یہی را فنڈڈ اسکواڈ BLA مجید بریگیڈ کا موجودہ سربراہ بشیر زیب اور اس کا شیطانی گروہ تو تک ہی کو بطور بیس کیمپ استعمال کر رہا تھا، اور تو تک اجتماعی قبروں سمیت خزدار میں 64 سے زیادہ پاک فوج کے جوانوں، AFC، لیویز، پولیس کے جوانوں، ماہرین تعلیم، ڈاکٹرز، بلوچ عمائدین اور دیگر معصوم بے گناہ پاکستانی قتل عام میں براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کے معزز وزیر داخلہ کے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پر بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جن میں وزارت داخلہ اور دیگر ملکی اداروں نے انہی دہشت گرد تنظیموں کو تو تک اجتماعی قبروں میں دفن افراد کے بہیمانہ قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ را فنڈڈ ڈیتھ اسکواڈ نے اسی راہ حمایتی سردار اور اس کے بھائی بدنام زمانہ دہشت گرد جاوید مینگل، ان کے آقا ہندوستانی راہ کے راستے میں موجود بڑی رکاوٹ میر شفیق الرحمان مینگل کو راستے سے ہٹانے کے لیے 30 دسمبر 2001 کو ان کی رہائش گاہ واقع ارباب گرم خان روڈ پر خودکش حملہ کیا، جس میں ہمارے 16 نظریاتی کارکن شہید اور 35 زخمی ہوئی۔ علاوہ ازیں ابھی تک بلوچستان میں بھی ہمارے سینکڑوں وطن کے وفادار نظریاتی کارکن راہ کے کرائے کے قاتل ٹولے کے خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے بروہی میں ایک مثال دیتے ہیں
کہ دزد اہل تبٹ دزگن حلق. معزز صحافی حضرات، آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی حماقت ان ہندوستانی اعلیٰ کار لوگوں کی اور کیا حیثیت ہوگی. بلوچستان اور پاکستان میں ہمارا وطن اور ہمارا سرزمین ہے. یہی ہمیں اپنے وطن کا سرفروش وفادار ہونے کے باوجود بیگانہ بنانے کی کوشش کرے اور خود ہندوستانی دلال ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ملک کا وارث قرار دے. بے شک وہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں. ہمیں بیرون ایجنسیوں کے اسٹڈی دل لشکر سے نہ تو کو پاکستانیت کی صنعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی بلوچستان کی صنعت کے. ہمارے سیاسی جہد فکر ان ایجنٹوں اور ان کے آقاؤں کے خلاف پہلے سے زیادہ متحرک اور پرامن انداز میں جاری رہے گی. معزز صحافی حضرات، کچھ دن پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا، اس سے پہلے چائنیز قونصلیٹ ڈال بندر میں چائنیز پر خودکش حملہ، کوسٹل ہائی پر نیوی کے 10 جوانوں کا قتل عام، پھر مکران ڈویژن میں پنجاب سے آئے ہوئے پاکستانی محسوب عوام کو شناختی کارڈ چیک کر کے قتل عام کر کے پی سی ہوٹل گوادر پر خودکش حملہ اور دیگر بدترین دہشت گردی کے واقعات ہندوستانی ڈیتھ اسکواڈ کے بدنما جرائم ہیں، جن کے قانونی آواز ان کا وہ سیاسی ونگ ہے جو کہ اسمبلی میں دہشت گردوں کی آواز ہونے کے ساتھ ساتھ ان معصوم پاکستان کے قتل عام میں براہ راست ملوث ہے. پاکستان بھر کے میڈیا اور عوام گواہ ہے کہ دہشت گردی کے ان واقعات کے اس سیاسی ونگ کے نام نہاد لیڈرشپ نے کبھی مذمت نہیں کی، اور اگر بیڑ کے کھال میں اس بڑیے نے مذمت بھی کی ہو تو مبہم انداز میں. مثال کے طور پر کراچی اسٹاک ایکسچینج والے واقعہ کے حوالے سے ان کی مذمت مقتول شہداء سے زیادہ راہ کے کرائے کے قاتلوں کے حق میں تھا. RCD شاہراہ پر گزشتہ اتوار میں چوری ڈکیتی ہو یا اغواء برا تاوان ہو یا پھر جالاوان اقلیتی برادری یا تاجر برادری سے بھتہ خوری ہو یا مسافر کوچوں سے بھتہ خوری، ان سب میں لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ اور ان کا سیاسی ونگ بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث رہے ہیں. رات ڈیتھ اسکواڈ نے منصوبہ بندی کے تحت اپنے کئی افراد محب وطن پاکستان پرست لیڈرشپ اور سرکاری اداروں میں سر نڈر شدہ لوگوں کے روپ میں ڈال کر غلط کام کرانے کی کوشش کی، جس کے ثبوت ہم میڈیا اور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. نانک رام کا قتل بھی ڈیتھ اسکواڈ ان کی سیاسی ونگ کے بھتہ خور گروپ کے کارستانی ہے، جس کے ثبوت ہم آپ کو دکان میں ڈاکہ زنی کے ایک مصدقہ CCTV ویڈیوز اور چند تصاویر پیش کر رہے ہیں، جس میں اس قاتل سیاسی ونگ کے سرگرم کارکنوں کو ڈاکہ ڈالتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. وڈ بازار میں موجود افراد نے بھی نانک رام کے قتل کے دوران ان کو پہچانا. علاوہ ازیں نانک رام قتل کیس میں انتظامیہ نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں. اس سب سے اس حقیقت کے باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے. علاوہ ازیں آپ صحافی حضرات ویڈیو میں موجود مجرم اور خزدار ورڈ میں خود آ کر تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. نام نہاد سیاسی ونگ کا یہی بھتہ خور گروہ کوچوں سے بھتہ لینے میں ملوث تھا اور الزام اپنے سیاسی مخالفین پر ڈالا جاتا تھا، جس طرح ابھی نانک رام کو خود قتل کرا کے انہوں نے الزام مخالفین پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی. لیکن الحمدللہ حقیقت سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے. معصوم پاکستانیوں کے قاتل کون ہیں؟ ان تمام کے سرپرستی ایک نام نہاد MNA کر رہا ہے، جو حلقے میں اپنے محب وطن اقلیتوں پر حملہ کروا رہا ہے. معزز صحافی حضرات، آخر میں ہم آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتے چلے کہ بلوچستان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ کیا عوامل ہے جن کے بنیاد پر بیکٹڈ سردار اور ان کے ہم نواؤں کا ایک ٹولہ ہمیشہ سے وفاقی اور صوبائی حکومت اور ملکی مقتدر اداروں کو اپنے کامیاب سیاسی شبدہ بازی اور منافقت کامیابی سے بلیک میل کر کے ان سے اپنے من مانی شرائط منواتا ہے، جس کے وجہ بلوچستان میں دن بدن پاکستان کاز کو نقصان اور راہ منصوبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسری جانب پاکستان غدار یہ گروہ کامیابی سے بیرونی ایجنسیز کے ساتھ مل کر ان سے پیسہ، اسلحہ، ٹریننگ لے کر بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی کروا کر پاکستان کو توڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. اس کے سب سے اہم وجہ پہلے بلوچستان میں راہ کے منصوبہ
اور کرداروں کو سنجیدگی سے نہ سمجھنا ہے، اور دوسری نمبر پر اس کے لیے باقاعدگی سے لمبے عرصے کے ٹھوس، سنجیدہ اور تسلسل کے ساتھ منصوبہ بندی اور عمل کا فقدان ہے۔ اگر ہم کچھ دن پہلے تک وفاقی حکومت کے دہشت گردی کے آگ میں جلتے ہوئے ملک نان پرسان ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے سنجیدگی کو دیکھیں تو ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ پچھلے سال وفاقی حکومت نے لگ بھگ 17 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمات ڈیتھ اسکواڈ کے سیاسی ونگ کو دی۔ اس نام نہاد سیاسی ونگ کے کرتا دھرتاؤں نے ضلع خضدار میں عوامی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر موزوں اور غیر معروف جگہوں پر ڈیمز کی نشاندہی کی، اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دلوا کر کروڑوں روپے اپنے ایک رشتہ دار ایکسین کے ذریعے سردار صاحب نے بذات خود کمیشن وصول کیا۔ ادھر کاغذات میں اسکیمات پر 70% کام دکھایا گیا ہے اور ٹھیکیداروں نے پیمنٹ بھی لے لیے، لیکن کئی جگہوں پر کام تک شروع نہیں ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کئی لوگوں پر دہشت گرد کارروائی کے FIR ہیں، وہ عدالت سے مفرور ہے۔ اسی سردار کے کہنے پر ٹھیکیداروں نے 8% مزید کمیشن لشکر بلوچستان کے ان دہشت گردوں میں بانٹے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ سیاسی بلیک میلنگ کے ذریعے جو اسکیمات ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کے لیے منظور ہوئی، ان سب فج اسکیمات کا پیسہ براہ راست دہشت گردوں کے جیب میں چلا گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ راہ کے اسلحے اور پیسے کے بعد خود ہمارے ملک کا اپنا پیسہ دہشت گردوں کی طاقت بنی، جس سے وہ معصوم پاکستان کے خون سے ہولی کھیلے۔ دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے جان کا نذرانہ دے کر قاتل دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کرتے ہیں، لیکن بلوچستان اور بلوچستان میں موجود راہ کے سیاسی ونگ کے شور شرابے اور سیاسی شبدہ بازی سے گھبرا کر وفاقی حکومت کے کہنے پر مسنگ پرسنز کے بہانے ان شیطان دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ان دہشت گردوں کو بلوچستان میں موصوف پاکستانیوں جہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قتل عام کا بھی لائسنس دیا گیا ہے، جو ناقابل قبول کوتاہی اور نااہلی اور جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ موجود صافی حضرات، بلوچستان میں پاکستان مخالف مختلف قوتیں اور ایجنسیاں اپنے خونی منصوبہ کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اگر تفصیل سے اس پر بات کی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے گفتگو کو سمٹتے ہوئے وفاقی صوبائی حکومت اور مقررہ حلقوں سے مطالبہ کریں گے کہ وہ را اینڈ کمپنی کے سیاسی اور عسکری منصوبوں کے مقابلے میں دیرپا، ٹھوس اور سنجیدہ پالیسی اپنا کر اس سے نیشنل ایکشن پلان کا ترجیحی حصہ بنا کر اس پر سنجیدگی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ عمل کیا جائے، تاکہ وہ خون راستے بلوچستان کے زخموں پر مرہم ہوں، بلوچستان میں پائیدار امن ہو، پاکستان سے غداری کا باب بلوچستان میں ہمیشہ کے لیے بند ہو اور کسی کو ہمیشہ کے لیے بلوچستان کے سرزمین کو وطن عزیز پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور اگر ہم نے ابھی بھی اس نازک صورتحال میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو خدا نخواستہ ہم ہمیشہ کے لیے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ آباد۔ جی میں یہ تاثر نہیں، حقیقت ہے کہ ہمارے حکومت کے جو کمزوریاں ہیں وفاقی صوبہ حکومت اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہاں پر ہمارے جو ہے ریاست کے ریٹ نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ ہے۔ اگر وہاں پر فیئر اور فری الیکشن جو ہے کرایا جائے، وہاں کے لوگوں کو تحفظ جائے، وہ کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ MKM الطاف حسین گروپ کراچی میں، اسی طرح انہوں نے یہاں کے لوگوں کو جرمال بنایا ہوا ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے
جی ایک ان میں سے ایک مین مجرم پکڑا گیا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے اور وہ ناموں کو ان کو جو انہوں نے بتا دیا ہے اپنا ہمارے اداروں کو، ہمارے ضلع انتظامی پہ اس میں بخوبی علم ہے۔